السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ ہم آج ایک بار پھر حاجی مقبول احمد صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم جنگ میں صحت کے مسائل پہ بات کریں گے کہ جنگ میں صحت کے مسائل کیا ہیں، صحت کی سہولیات کی صورتحال کیا ہے۔ جنگ میں ایک واحد ڈی ایچ کیو ہے جو تمام ضلع کو تقریباً دیکھتا ہے، اور بہت سے آر ایس سی بھی ہیں، پی ایچ یوز بھی ہیں، ٹی ایچ کیوز بھی ہیں، لیکن بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس طرح ڈاکٹرز کی کمی وغیرہ کی صورتحال کا عموماً سامنا رہتا ہے ہمیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج حاجی مقبول صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، جنگ عمومی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہمارا بہت پرانا ضلع ہے، ہم اس سے بڑے فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ضلع ہے، لیکن ہمارے جنگ میں بڑا عرصہ ہوا، مطلب یہ جو ہے نا صحت کی سہولیات کے فقدان کے حوالے سے اکثر بات بھی ہوتی رہتی ہے، لوگ کرتے بھی رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جنگ میں صحت کی سہولیات کی کیا صورتحال ہے اس پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ضلع جنگ میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ضلع جنگ پنجاب کا قدیم ترین ضلع ہے، مگر یہاں سب سے پہلے یہاں پہ سول اسپتال ہوتا تھا شہید روڈ پہ، جس کو ختم کر کے وہاں پہ عابد حسین میموریل ہسپتال کا اس کو نام دیا گیا، جہاں پہ آج کل وہ پرائیویٹلی وہ چلتے ہیں، میموریل ہے وہ، لیکن وہاں پہ عوام کو کوئی سہولت نہیں۔ اب جب یہ ڈی ایچ کیو اسپتال کی بلڈنگ گوجر روڈ پہ بنائی گئی تو بڑی اچھی بلڈنگ ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ ہمارے ضلع کی آبادی 27 لاکھ کے قریب ہے۔ اس میں ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو سمیت یہاں پہ کوئی ڈی ایچ کیو ایک بڑا ہسپتال ہے اور 4 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں، جن میں سے 10 رورل ہیلتھ مراکز ہیں، 45 جو ہیں وہ بنیادی صحت کے مراکز ہیں، لیکن ان سب میں سہولیات کا فقدان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پورے ضلع میں ڈی ایچ کیو ہسپتال سمیت کسی بھی ایک جگہ پر ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت دنیا کہاں پہنچ گئی، لیکن ہم جنگ والی بدقسمت ہیں، کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن یہاں پر ایم آر آئی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں دیگر سہولیات کے حوالے سے تو ڈی ایچ کیو اور شور کوٹ اور احمد پور کے ہسپتالوں میں تو 4 آپریشن تھیٹر موجود ہیں۔ جنگ میں 6 ایکس رے مشینیں بھی موجود ہیں۔ شور کوٹ میں اور احمد پور سیال میں 3 اور 4 ایکس رے مشینیں موجود ہیں۔ کل دیہی مراکز ہیں ہمارے کوئی 10، تو ان میں سے 9 میں آپریشن تھیٹر ہیں، تاہم موچی والا میں آپریشن تھیٹر ہی نہیں ہے۔ اسی والا آپریشن تھیٹر ہے ہی نہیں جو اس میں آپریشن تھیٹر کی سہولت ہی موجود نہیں۔ تو یہ بہت بڑا علاقہ کور کر رہا ہے، مطلب اس کے بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں جی ہیں۔ ہاں، اب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے ایل سی ہیں ان میں ایک ایکس رے مشین موجود ہے۔ ڈی ایچ کیو میں الٹرا ساؤنڈ کی 6 مشینیں ہیں، شور کوٹ میں 3 ہیں، احمد سیال میں 2 ہیں، جنگ سٹی میں 1 ہے، 18 زاری میں 3 ہیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے 45 بنیادی مراکز صحت میں کسی پر بھی یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ 10 میں سے 1 پر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، باقی کسی جگہ پر نہیں ہے۔ اب یہ ضلع ہے جس میں اگر ہمارے پاس سہولیات بھی نہیں ہیں، مشینیں بھی نہیں ہیں، تو مریض بیچارے کہاں جائیں؟ لازمی ہے کہ وہ مریض پھر اس وجہ سے جب یہاں سہولتیں میسر نہیں ہیں تو پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور جنگ میں ہمارے جتنے بھی سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ ہسپتال بنا رکھے ہیں، اور اکثر اسی وجہ سے یہ مشینیں خراب رہتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اب ان کے پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ، یعنی کہ وہی ڈاکٹر جو ڈی ایچ میں کام کرتے ہیں، جی ٹی ایچ کیوز میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اکثریت اپنے کلینکس بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا۔ جی اصل المیہ یہ ہے نا کہ ان ڈاکٹروں نے یہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہسپتال کو شاید ایک کنڈی بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ آ کے مریض کو پھانستے ہیں اور ان کے لوگ جو ہے پھرتے ہیں اور ان کو ریفر کر دیتے ہیں، چلو جی فلان جگہ پہ جا کے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہاں صاحب، یہ آپ نے تمام اعداد و شمار بتائے، تو ہمارے جو ڈی ایچ کیو ہیں، ٹی ایچ کیوز ہیں، اور یہ آر ایچ سی، بی ایچ کیو، بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں،
ان میں ڈاکٹرس کی کیا صورت حال ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹرس ٹھیک ہیں، موجود ہیں، کام کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے کیا صورت حال ہے آپ؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹی ایچ کیو میں ٹوٹل جتنی سینکشن پوسٹیں ہیں ان میں سے 50 کو خالی ہیں، 50 ڈاکٹرس ہیں ہی ہیں نہیں۔ ہی؟ اسی طرح RSC جو ہیں وہ کل ان میں سینکشن پوسٹیں جو ہیں وہ 91 ہیں، لیکن ان میں سے صرف 57 تعینات ہیں، باقی 34 سیٹیں خالی ہیں۔ حتیٰ کہ دیہی علاقوں میں سہولیات ہونی چاہیے۔ حالانکہ انہیں یہ چاہیے کہ بنیادی مراکز ہیلتھ جو ہیں یا RSC وہاں پہ سہولیات دی جائیں تو یہ لوگوں کا دیہات سے شہر میں آنا، DHQ اسپتال میں آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا رش کم پڑ جائے گا، لیکن وہاں پہ سہولیات ہی نہیں دی گئی تو اس لیے لوگ مجبوراً DHQ اسپتال کرو گے۔ یہ بات آپ کی وجہ سے ٹھیک ہے بھائی صاحب کہ عمومی طور پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، عام طور پہ ہمارے مشاہدے میں بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ جس طرح موچی والا ہے یا یہ حویلی بہادر شاہ ہے، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں سے لوگ علاج کے لیے جنگ آتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے جنگ سے بھی ان کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ عمومی طور پہ کہ وہاں پہ جو ان کی بنیادی مراکز صحت ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹر ہیں وہاں پہ چیزیں پوری ہونی چاہیے، یعنی کہ مشینری وغیرہ کی بات، لیکن ہمارے یہاں ایک بندہ سفر کرتا ہے جنگ کا، پھر وہ اس کے بعد الائڈ اسپتال میں بھیج دیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار اپنا ہے؟ یہ دراصل مس مینجمنٹ ہے کہ اگر بنیادی مرکز صحت پر ایک بندہ کوئی جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ سہولت فراہم کر دی جائے، اسے اگر آگے جانا ہے تو RSC پہ جائے، لیکن وہ ڈائریکٹ یہاں آتا ہے DHQ اسپتال میں، اس کا مطلب ہے اس کو وہاں پہ پراپرلی وہ لوگ جو ہے اٹینڈ نہیں کرتے، اور یہ صورتحال بڑی خراب ہے۔ یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے کہ DHQ اسپتال میں ڈاکٹروں کی اکثریت ایسی ہے کہ جب ایمرجنسی میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، تو یہ پرانا رواج ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب دستیاب نہیں ہوتے، ان کو کال کی جاتی ہے، وہ نہیں آتے، اور کہہ دیا جاتا ہے مریض کو شفٹ کرو، ریفر کرو، اور لوگ بیچارے مجبوراً اس حالت میں جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ دیگر شہروں میں جانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ خاص طور پر الائڈ اسپتال میں اگر ڈیٹا لیا جائے تو میرے خیال میں یہ ویکلی جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے مریض جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہم ریفر کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایمرجنسی میں دو چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں بھی آئی ہیں، ایک ذاتی طور پہ بھی ایک بار کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی اتفاق ہوا کہ ایمرجنسی میں جو لوگ آتے ہیں میڈیکل ایمرجنسی میں، تو ان کو اکثر ادویات جو ہے نا باہر سے جو لینی پڑتی ہیں، اور بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو تقریباً جو ہے نا الائڈ اسپتال جو ہے شفٹ کر دیا، اور اس کے لیے مسئلہ ایک اگلا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے مریض کے لیے کہ وہ ایمبولینس بھی پرووائڈ نہیں ہوتی وہاں سے ہاسپٹل سے۔ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی ایمبولینس ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ رابطہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ کیا صورت حال ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا ذاتی طور پہ مشاہدہ یہ ہے، آپ نے ادویات پرچیز کرنے کے حوالے سے، میں ذاتی طور پہ اپنے پوتے کو لے کے گیا تھا، کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میڈیکل ایمرجنسی میں رات کے وقت، وہاں پہ انہوں نے چیک کیا اور وہاں پہ کچھ اسٹاف جو ہے وہ موبائل پہ کھیل رہا، ہم بڑے پریشان تھے۔ خیر انہوں نے چیک لکھ کے دی، یہ ٹیکہ جو ہے پرچیز کریں بازار سے، تو ہم سامنے جا کے رفیق میڈیکل ہال سے جا کے ٹیکہ پرچیز کر کے لائے ہوئے، اور وہاں پہ کئی ایسے مریض تھے جن کو کتنے دے رہے تھے جناب بازار۔ یہ کیا ہے؟ میڈیکل ایمرجنسی میں تو کسی کو کہتے تو ہم جناب وہ ہر چیز فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور میرے سامنے ایک مریض آیا ہے، میرے پڑوس میں ایک خاتون ہوئے بیمار تھیں، تو ان کو گردے کا مسئلہ تھا، ان کو ایمرجنسی میں لایا گیا شام کے وقت، تو یہاں کہہ دیا گیا جی یہاں تو رات کے وقت یہ ڈائلسس کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ وہ بیچاری وہاں پہ 2-4 گھنٹے پڑی رہی، کسی نے اٹینڈ نہیں کیا، اس کے بعد اس کو ریفر کر دیا گیا فیصل آباد ہسپتال میں، وہاں پہ وہ 3-4 دن رہی اور اس کے بعد وہاں سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، ڈائلسس کی سہولت ہے تو ایمرجنسی کی حالت میں جب کوئی مریض آتا ہے تو اس کو فوراً اٹینڈ کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھے رہیں اور لوگ جو ہیں وہاں تڑپتے رہیں۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے اور یہ الارمنگ ہے، اس پہ لوگوں کا بڑا ریئیکشن ہے، اور یہ ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ خاص طور پہ DC صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے کہ جتنے لوگ یہاں سے ریفر ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا منگوائیں نا، کہ دیکھیں کس حالت میں کیوں کیا جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے، میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر آن کال جو ہیں وہ آتے نہیں، آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ریفر کر دو، وہ جان چھڑاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ویسے بھی یہ مسیحا ہیں ڈاکٹر، ان کو چاہیے کہ جو مریض آ جاتا ہے تو اس کو پراپر جتنی سہولتیں دستیاب ہیں وہ تو دی جائیں۔
لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم وہ اپنے پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں ان کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں وہ سہولتیں جو ہیں، اول تو سہولتیں بھی خراب ہیں، جن میں سے مشینیں اکثر خراب رہتی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر فوری طور پر مریض کو ریفر کر دیں۔ بالکل ٹھیک کہا حاجی صاحب آپ نے۔ اخلاق قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں تو وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی اخلاق صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حاجی صاحب ابھی آپ صوبہ شہر کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حکومت پنجاب صحت کے شعبہ کو بڑی فیسلٹیاں، بڑی سہولیات فراہم کرتے ہیں، مگر کیا آپ بتائیں گے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کیا ہسپتال آنے والے مریضوں کو چیک کرتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہسپتال سے غریب، سرکاری ہسپتالوں میں غریب اور سفید پوش طبقہ آتا ہے، کیا ان کو وہاں سے ادویات مفت مل جاتی ہے؟ جیسا کہ حکومت کہتی ہے ہسپتالوں میں ہر آنے والے مریض کو مفت ادویات ملیں گی؟ یہ دو چھوٹی چھوٹی۔ جی بڑا اچھا سوال ہے قریشی صاحب آپ کا۔ ذاتی طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ کئی بار جانا ہوا ہسپتال میں تو وہاں پہ متعلقہ ڈاکٹر، چند ایک ڈاکٹر تو موجود ہوتے ہیں، لیکن جو کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہیں یا پھر اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنی سیٹوں پہ موجود نہیں ہوتے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی رسائی ہوتی ہے ایم ایس تک، وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایم ایس صاحب ان کو کال کرتے ہیں کہ یار فلاں ایک مریض آیا ہے، تو ان کو جو ہے نا آپ نے اٹینڈ کرنا ہے، تو وہ ڈاکٹر اس وقت دستیاب ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو چیک کر لیتے ہیں، وگرنہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے نا وہ عام طور پر اپنے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وارڈ کے وزٹ پہ ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے، مجھے اطلاعات ہیں، وہ اکثر اپنے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مصروف ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہاں پہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ جس میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی مشاہدے میں بات آئی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں ذاتی طور پہ اتفاق ہوا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کے بعد جو اسٹاف کھڑا ہوتا ہے وہ بھی، اور ڈاکٹرز کا رویہ بھی مطلب کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا مریضوں کے ساتھ۔ اب اس میں وہ یہ توجیہ پیش کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس رش آف ورک بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس برڈن بہت زیادہ ہے۔ اب اس کو بھی مینیج کرنا یا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یا غریب آدمی بیچارہ آتا ہے تو وہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا جا کے او پی ڈی میں، جو او پی ڈی میں دن کے وقت جائیں تو وہاں کیا صورتحال ہے، کیا ہجوم مچا ہوتا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ ان کا اتنا رویہ بھی کچھ عجیب سا ہوتا ہے میڈیکل سٹاف کا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کبھی اس پر ایکسپیرینس آپ ہوا؟ کی بات ٹھیک ہے، دراصل یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہماری حکومت پنجاب کا مسئلہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے نا اس میں آبادی کے لحاظ سے فیسلٹیٹ کریں، ڈاکٹروں کی جو خالی سیٹیں ہیں وہ فل کی جائیں۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا بھی بجا ہے کہ جب وہ 100 کی یا 50 کی لسٹ دیکھیں گے تو مریضوں پہ پوری توجہ نہیں دیتے، اور ان کا رویہ جو ہے نا واقعی وہ نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ وہ سمپتھی اور مریض کی آسانی سے بات ہو، وہ تنگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا جو پیری میڈیکل سٹاف ہے نا وہ ان کی تعداد بھی کم ہے، اور ان کا رویہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ ایک شکایت ملی ہے کہ ویسے ہمارے ہاں یہ رواج بھی غلط ہے کہ ایک مریض کے ساتھ 10 وہ اس کے لواحقین چلے جاتے ہیں، اندر جا کے رش کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مریض ہے ایمرجنسی کی حالت میں اندر جا رہا ہے وارڈ میں تو اس کو ہی روک کے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ ایسے بھی واقعات جو ہیں کہ سیکیورٹی کا عملہ اور دوسرا عملہ جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ وہ ہتک امیز رویہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اس کے حوالے سے مزید کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہسپتال میں کتے کے کاٹے کی ویکسین جو ہے نا وہ اکثر دستیاب نہیں ہوتی، شکایات ملتی رہتی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بازار سے پرچیز کرو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کو اپنی سیٹوں پہ موجود رہنا چاہیے، ان کے جو ہے ان کے وارڈ میں جانے کا جو ٹائم ہے اس کی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت جب بھی جائے کوئی تو وہ کہیں کہ جناب وہ وارڈ میں ہے اور وارڈ میں بھی نہیں ہوتے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب جو خالی سیٹیں ہیں ان کو فل کرے، ایم آر آئی کی مشین جو ہے وہ فوری طور پہ یہاں پہ فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ یہ شکایت ہے کہ دوسری مشین جو ہے سی ٹی اسکین وہ اکثر خراب رہتی ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کیا جائے، اور اس کی یہ شکایت عوام کے لیے جو ہے کہ جناب ان کو ان کی دستیابی جو ہے اس کی سی ٹی اسکین کی وہ ہر بندے کے لیے وہ آسان بنائی جائے۔ باقی یہ ہماری جو ایک اور مسئلہ بھی تھا، یہاں پہ اب نیا بن رہا ہے بلاک، تو وہاں پہ سٹی ہسپتال تھا، ٹی بی ہسپتال تھا، تو ٹی بی اسپتال کی بلڈنگ کو بھی تہس نہس کر دیا گیا، اور کئی سالوں سے وہاں پہ وہ چھوٹا سا یونٹ ہے، اس اسپتال میں لوگ جو داخل ہوتے تھے ٹی بی کا مکمل علاج ہوتا تھا۔ آج کل وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ایک آدھ کو ڈاکٹر بیٹھا ہے، چند مریض آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے ساتھ ہی صحت کے حوالے سے اور یہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف کے جو ٹریننگ سینٹر تھے وہ بھی ایک کا جو غالباً میڈیکل ٹیکنیشین کا تھا یہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا، اور بھی کچھ ایسی سیٹیں ہیں جو یہاں سے شفٹ کر دی گئی. تو ضرورت ہے سمجھ کیا کہ جتنی سنکشن پوسٹیں ہیں وہ یہاں پہ فوری طور پہ ان کی تعیناتی کی جائے، اور جو مشینری نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، اس کو یہاں پہ فراہم کیا جائے. جی، آپ نے حاجی منظور صاحب کے صحت کے حوالے سے جو تحقیق کی جو تجزیہ تھا وہ سنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کافی متحرک ہیں اور کئی دفعہ وہ بی ایچ پی اسپتال کا وزٹ بھی کر چکے ہیں. انہیں یہ بھی چاہیے کہ جو ہمارے ٹی ایچ پیوز ہیں اور جو جنگ سٹی ہاسپٹل ہے، آر ایچ پی ہیں، ان کا بھی وزٹ کریں اور ان کے حالات زار پر ذرا غور کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈپٹی جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو اپنی طرف سے پورے کر سکیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو انتظامی مسائل ہیں، جس طرح اپنا ڈاکٹرس کی ٹائمنگ ہے یا ڈاکٹرس کا رویہ ہے یا ایمرجنسی میں جو فیسلٹیز ہیں ان کو انشور کیا جا سکے کہ وہ کم از کم وہاں پہ پرووائڈ ضرور کی جا سکے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب اس حوالے سے دیکھیں. اور جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے تو اس کا چونکہ انٹرم سیٹ اپ ہے، اب چونکہ اس حوالے سے ہمیں پوری طرح اویئر نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ پالیسی تو نہیں بن سکتی، لیکن جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں کم از کم ان کو امپلیمنٹ کرنے میں تو جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے. نئی پالیسیز یا نئی چیزیں جو ہیں وہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہے تو وہ ظاہر ہے سیٹ اپ میں آئے گی، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں وہ کم از کم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے امپلیمنٹ کروائے، تاکہ وہ چیزیں تو کم از کم جو سہولیات موجود ہیں وہ تو صحیح طرح سے استعمال سکے. یعنی کہ جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے بہتر انداز میں کم از کم عوام کو سہولت میسر آ سکے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو پرائیویٹ اسکول سسٹمز ہے اس پہ ہم بات کریں گے عائشہ صاحب کے ساتھ. اگلے پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ. ہمیں اجازت دیجیے. جی عائشہ صاحب. شکریہ.